بلوچستان کے شہر پنجگور میں 7 مزدور قتل 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق مزدور خدا بدان کے کوارٹرز میں مقیم تھے۔ دہشت گردوں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ جاں بحق مزدوروں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ صدر آصف علی زرداری کی مزدوروں کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت۔ مقتولین کے اہل خانہ سے تعزیت۔ صدر مملکت کا نہتے مزدوروں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی پر زور۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پنجگور میں مزدوروں کے قتل کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا 7 مزدوروں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ جاں بحق مزدوروں کے لواحقین سے تعزیت۔ کہا مزدوروں پر فائرنگ کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ تمام تر ہمدردیاں جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھی مذمت۔ کہا آج پھر دھرتی پر بے گناہوں کا لہو گرا۔ دہشت گرد کب تک بلوں میں چھپیں گے؟ بے گناہ پاکستانیوں کے قتل کا حساب لیں گے۔ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی علامت حسن نصر اللہ بھی شہید۔ حزب اللہ نے اپنے رہنما کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسماعیل ہنیہ کے بعد صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرنے والی دوسری بڑی آواز بھی خاموش کر دی گئی۔ حسن نصر اللہ بیروت میں رہائشی عمارتوں کے نیچے بنکر میں ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو بنکر شکن بموں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب اور حزب اللہ کے سینئر رہنما علی کرکی القدس فورس کے کمانڈر عباس بھی شہید ہوئے۔ اسرائیل نے گزشتہ رات بیروت میں 140 اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 11 افراد شہید، 108 شہری زخمی ہوئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 700 شہری جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کا ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہیک کر لیا۔ بیروت آنے والے ایرانی مسافر طیاروں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی۔ لبنان کے وزیر اعظم کی عالمی برادری سے اسرائیلی حملے رکوانے کی اپیل۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی محفوظ مقام پر منتقل۔ سپریم لیڈر نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ آیت اللہ خامنئی نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا خطے کی تقدیر کا تعین مزاحمتی قوتیں کریں گی۔ سپریم لیڈر کے ترجمان علی لاریجانی کا کہنا تھا اسرائیل نے حدیں پار کر دیں۔ حزب اللہ کی سربراہی کے لیے متبادل قیادت تیار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا القدس کے آزادی کے لیے حسن نصر اللہ کے ویژن کو پورا کیا جائے گا۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا حسن نصر اللہ کی شہادت حزب اللہ کو مزید مضبوط کرے گی۔ عراق کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ اسرائیل نے بنکر شکن بم استعمال کر کے ایک بار پھر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسرائیلی فوج نے حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے بنکر شکن بم استعمال کیے۔ ایک بم کا وزن 200 سے 400 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ جنیوا معاہدے کے تحت بنکر شکن بم آبادی پر استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ بیروت میں استعمال کیے گئے بم امریکہ نے اسرائیل کو تحفے میں دیے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس نے کہا بیروت حملے میں امریکی بنکر شکن بم استعمال کیے۔ پینٹاگون نے دعویٰ کیا اسے جنوبی بیروت پر اسرائیلی حملے کی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ وزیر اعظم کے لبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا غزہ میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ فلسطین کی آزاد ریاست کا فی الفور قیام ضروری ہے۔ فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی نمائندگی ملنی چاہیے۔ پاکستان کے سیاسی اور مذہبی قائدین نے حسن نصر اللہ کی شہادت پر اسرائیل کی مذمت کر دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا حسن نصر اللہ کی شہادت سے اسرائیل کے خلاف جدوجہد کو مزید تقویت ملے گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا حسن نصر اللہ نے عظیم مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ گورنر سندھ کا اقوام متحدہ اور OIC کو خط لکھا اقوام متحدہ اور OIC اسرائیل کی دہشت گردی روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ معیشت کے لیے شرافے کی قربانی دینے کا وقت ہے۔ ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا۔ عام آدمی 70 سال سے قربانیاں دے رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان میں بدترین مہنگائی کا بوجھ کم ہو رہا ہے۔ ملک ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب، امارات اور چین کی مدد کے بغیر IMF پروگرام نہ ملتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے معاشی ترقی کے لیے ذاتی کوششیں کی۔ آرمی چیف نے برادر ملک کا دورہ کر کے IMF پروگرام سے متعلق بات کی۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا کر واپس لائے۔ نیو یارک میں MD IMF اور ورلڈ بینک صدر اجے بنگا سے ملاقات کی۔ کیئر سٹارمر، طیب اردگان اور ڈاکٹر یونس سے بھی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے گزشتہ شب امریکی صدر کی عشائی میں شرکت کی۔ ایڈریس
نے 3-4 بڑے اسٹرانگ میسیجز دیے بزنس کمیونٹی کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو. انہوں نے کہا اکنامی جو ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی ہے، اکنامی اینڈ اکنامی. پھر انہوں نے کہا کہ الیکٹریسٹی پرائسز ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد کم ہونا شروع ہو جائیں گی. آرمی چیف سے کراچی میں بزنس کمیونٹی کی ملاقات. معروف تاجر عارف حبیب نے بتایا، آرمی چیف نے کہا بجلی کی قیمتیں جلد کم ہونا شروع ہوں گی. آرمی چیف نے کہا معیشت ہماری اولین ترجیح ہے، پاکستان امیر ملک ہے، ضرورت ہے کہ ہم محنت کریں. جنرل عاصم منی نے کہا ہمیں قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. IMF پروگرام کے لیے برادر ملکوں نے بہت مدد کی. چین، سعودی عرب اور UAE ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. مہنگی بجلی سے چھٹکارے کے لیے متبادل توانائی ذرائع پر توجہ مرکوز ہے. گرین انرجی منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے. بجلی کے ترسیلی نظام کی اپ گریڈیشن وقت کی ضرورت ہے. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں ٹیرف یکساں بنانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں. بجلی تقسیم کار کمپنیز میں جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے. توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھا رہی ہیں. پاکستان کو ٹیکس کا منصفانہ نظام درکار ہے. تمام شعبہ جات کو حصے دار بنانا ضروری ہے. انسداد منی لانڈرنگ فریم ورک پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھنا ہوگا. سرکاری اداروں کے نقصانات کو روکنا ہوگا. گورننس بہتر بنانا ہوگی. IMF نے پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے پاکستان میں اصلاحات کا عمل سختی سے جاری رہنا چاہیے. توانائی کی اصلاحات پر عمل درآمد ضروری ہے. توانائی کی قیمتوں سے متعلق ایڈجسٹمنٹ بر وقت کرے. پاکستان محصولات بڑھانے کے لیے کوشش جاری رکھے. تمام شعبہ جات کی پیداوار کو بڑھانا ہوگا. پاکستان کو IMF سے $1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ کی پہلی قسط موصول ہو چکی. شمالی وزیرستان میں MI-8 ہیلی کاپٹر کو حادثہ، 6 افراد جان سے گئے، 8 زخمی ہو گئے. ترجمان ماری پیٹرولیم میں کہنا ہے ہیلی کاپٹر کمپنی کے افراد کو لے کر شیوا بلاک جا رہا تھا. حادثہ ہیلی کاپٹر کا انجن فیل ہونے کے باعث پیش آیا. ذرائع کے مطابق MI-8 ہیلی کاپٹر میں 3 روسی پائلٹس اور کریو سمیت 14 مسافر سوار تھے. حادثے میں کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے. ہیلی کاپٹر میں اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ ہوا تھا. ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا گیا. تحقیقات شروع کر دی. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو لیڈ کروں گا. سب سے آگے اپنی گاڑی کو پہنچاؤ. سامنے سب سے آگے میری گاڑی کھڑی ہے. ٹائم ختم ہونے کے بعد، پروگرام ختم ہونے کے بعد جہاں تک پہنچ سکے وہیں پہ پروٹیسٹ کرنی ہے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور اٹیک سے پشاور واپس چلے گیا. PTI کا راولپنڈی میں احتجاج شروع نہ ہو سکا. وزیر اعلیٰ نے کارکنوں کو واپس جانے کا کہا تو وہ احتجاجن گاڑی کے آگے بیٹھ گئے. برہان انٹرچینج پر گاڑیاں کئی گھنٹے پھنسی رہیں. اعظم سواتی سے مذاکرات کے بعد PTI کارکنوں نے احتجاج ختم کیا. وزیر اعلیٰ KP نے کہا ہم اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے. احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے، دوبارہ آئیں گے اور سیدھے اڈیالہ جائیں گے. حکومت ہمیں آئینی حق نہیں دیتی. آنسو گیس شیلنگ اور فائرنگ کی گئی. عظمہ بخاری کا علی امین کی واپسی پر طنز، کہا بیچارے فساد گروپ والوں کے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا. گنڈاپور سرکاری وسائل کو آگ لگا کر غنڈہ گردی کر کے سر پٹک پٹک کے واپس لوٹ گئے. پنجاب میں غنڈہ گردی نہیں، قانون کی حکمرانی چلے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنی حکومت کی ریٹ منوانا آتی ہے. طلال چودھری نے کہا احتجاج راولپنڈی لاہور میں ہی کیوں ہوتا ہے، کراچی اور KP میں کیوں نہیں؟ کیا احتجاج کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہو سکتا؟ راولپنڈی میں مختلف مقامات پر PTI کارکن اور پولیس سامنے سامنے. کارکنوں کا پتھراؤ، پولیس کی شیلنگ. پولیس نے PTI کا احتجاج روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی. میٹرو بس بند، موبائل فون سروس متاثر. بیرسٹر سیف نے کہا فائرنگ اور شیلنگ کا حساب لیا جائے گا. پارٹی کی مرکزی قیادت کے فیصلے کے بعد کارکنوں کو واپسی کی ہدایت کی گئی. ہمارے کئی کارکنان زخمی ہیں جنہیں قریبی اسپتالوں میں منتقل کر رہی ہیں. ہم دوبارہ کسی بھی وقت پنجاب کا رخ کریں گے. موٹر وے 1 ٹول پلازا پر جیو نیوز کے رپورٹر حیدر شرازی پر پنجاب پولیس کا تشدد. صحافیوں سے موبائل چھین لیے. صحافیوں پر تشدد کرنے والے اہلکار معطل. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آج ملکی احتجاج کا اعلان. کہا مہنگی بجلی اور IPPs کے خلاف شاہراہوں پر دھرنے دیں گے. ملک بھر میں شہید حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. لبنان اور فلسطین کی مزاحمتی طاقتوں سے یکجہتی کا اظہار کریں گے.
دنیا بھر کے عوام اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح اس مختصر کی مدت میں 100 سے زائد پارکوں کا ڈیولپ کرنا، ماڈل تعلیمی ادارے کی جنب لے جانے کی پیش قدمی کرنا، صرف یہ دعوے نہیں تھے، یہ وعدے نہیں تھے، جماعت اسلامی نے عوام کی کوارڈینیشن کے ساتھ ان سارے کاموں کو انجام دیا ہے۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں اپنے 9 ٹاؤنز چیئرمینوں کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ 96 پارکس کی تزئین و آرائش، 38,000 سے زائد اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، 31 سرکاری اسکولوں کی مرمت اور 72,000 فٹ سیوریج لائن پر کام کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے بتایا، ٹاؤن میں کھڑی پرانی گاڑیوں کو ٹھیک کر کے قابل استعمال بنایا گیا۔ ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات کی بھی یقینی بنایا گیا۔ محدود اختیارات کے باوجود بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ سرکاری اداروں میں موجود کرپشن کا نظام شہر کی تعمیر و ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا، پاک جاپان بہترین تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پرعزم اور دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تعلیم، صحت اور شہری سہولتوں کی بہتری میں جاپانی تعاون لائق تحسین۔ پنجاب میں تعلیم، صحت اور توانائی میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں۔ جاپانی سفیر نے کہا، پاکستان سے تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہاں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار۔ گجرات میں تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ سیالکوٹ، ٹھکاڑا، حافظ آباد میں بھی بادل جم کر برسے۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ گجرات شاہ مقیم، جڑابالا، چنیا، رینالہ خورد میں بھی بارش۔